بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 424 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ فاطر کی آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے بہترین تجارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها وغرابیب سود۔ ترجمہ: کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ۔ ترجمہ: اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ خدا کی پیدا کردہ کائنات میں کہیں بھی یک رنگی و یکسانی نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ ڈائیورسٹی پائی جاتی ہے۔ ہر طرف تنوع ہی تنوع ہے۔ تنوع مینس مختلف ہونا۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے طرح طرح کے درخت نکل رہے ہیں، اور ایک درخت کے دو پھل تک اپنے رنگ، جسامت اور مزے میں یکساں نہیں ہیں۔ ایک ہی پہاڑ کو دیکھو تو اس میں کئی کئی رنگ تمہیں نظر آئیں گے، اور اس کے مختلف حصوں کی مادی ترکیب میں بڑا فرق پایا جائے گا۔ انسانوں اور جانوروں میں ایک ماں باپ کے دو بچے تک یکساں نہ ملیں گے۔ اس کائنات میں اگر کوئی مزاجوں اور طبیعتوں اور ذہنیتوں کی یکسانی ڈھونڈے اور وہ اختلافات دیکھ کر گھبرا اٹھے جن کے طرف اوپر آیات نمبر 19 تا 22 میں اشارہ کیا گیا، تو یہ اس کے اپنے فہم کی کوتاہی ہے۔ یہی تنوع، یہی ورائٹی، یہی ڈائیورسٹی اور اختلاف تو پتہ دے رہا ہے کہ اس کائنات کو کسی زبردست حکیم نے بے شمار حکمتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کا بنانے والا کوئی بے نظیر خلاق اور بے مثل صناع ہے جو ہر چیز کا کوئی ایک ہی نمونہ لے کر نہیں بیٹھ گیا، بلکہ اس کے پاس ہر شے کے لیے نئے سے نئے ڈیزائن اور بے حد و حساب ڈیزائن ہیں۔ پھر خاص طور پر انسانی طباع اور اذہان کے اختلاف پر کوئی شخص غور کرے، یعنی لوگوں کی جو مینٹلی عادات و اعتبار اور جو جذبات اور ہر طرح کے جن کو ہم کہتے ہیں خیالات میں جو ورائٹی پائی جاتی ہے، تو اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ در حقیقت حکمت تخلیق کا شاہکار ہے۔ اگر تمام انسان پیدائشی طور پر اپنی افتاد طبع اور اپنی خواہشات، جذبات، میلانات اور طرز فکر کے لحاظ سے یکساں بنا دیے جاتے اور کسی اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رکھی جاتی، تو دنیا میں انسان کی قسم کی ایک نئی مخلوق پیدا کرنا ہی سرے سے لا حاصل ہو جاتا۔ خالق نے جب اس زمین پر ایک ذمہ دار مخلوق اور اختیارات کی حامل مخلوق وجود میں لانے کا فیصلہ کیا، تو اس فیصلے کی نوعیت کا لازمی تقاضا یہی تھا کہ اس کی ساخت میں ہر قسم کے اختلافات کی گنجائش رکھی جاتی۔ یہ چیز اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ انسان کسی اتفاقی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ ایک عظیم الشان حکیمانہ منصوبے کا نتیجہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حکیمانہ منصوبہ جہاں بھی پایا جائے گا، وہاں لازماً اس کے پیچھے ایک حکیم ہستی کار فرما ہوگی۔ حکیم کے بغیر حکمت کا وجود صرف ایک احمق ہی فرض کر سکتا ہے۔ آیت میں پھر مزید آیا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم رکھنے والے ہی لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جو شخص اللہ کی صفات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا، وہ اس سے جتنا زیادہ نا واقف ہوگا، یعنی جو اللہ کی صفات کو پہچانتا ہی نہیں، وہ اس سے اتنا ہی بے خوف ہوگا۔ اور اس کے برعکس جس شخص کو اللہ کی قدرت، اس کے علم، اس کی حکمت، اس کی قہاری و جباری اور اس کی دوسری صفات کی جتنی معرفت حاصل ہوگی، اتنا ہی وہ اس کی نافرمانی سے خوف کھائے گا۔ بس
در حقیقت اس آیت میں علم سے مراد فلسفہ اور سائنس اور تاریخ اور ریاضی وغیرہ درسی علوم نہیں ہیں، بلکہ صفات الہی کا علم ہے، قطع نظر اس سے کہ آدمی خواندہ ہو یا نا خواندہ، یعنی لٹریٹ ہے، ان پڑھ ہے کہ جاہل ہے یا پڑھا لکھا ہے، اس چیز سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ جو شخص خدا سے بے خوف ہے وہ علامہ دہر بھی ہو تو اس علم کے لحاظ سے جاہل ہی ہے، اور جو شخص خدا کی صفات کو جانتا ہے اور اس کی خشیت اپنے دل میں رکھتا ہے، یہ خشیت مطلب اس کا خوف، اس کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھتا ہے، وہ ان پڑھ بھی ہو تو ذی علم ہے، یعنی وہ علم والا ہے۔ اسی سلسلے میں یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ اس آیت میں لفظ علماء سے وہ اصطلاحی علماء بھی مراد نہیں ہے جو قرآن و حدیث اور فقہ و کلام کا علم رکھنے کی بنا پر علماء دین کہے جاتے ہیں۔ وہ اس آیت کے مصداق صرف اسی صورت میں ہوں گے جبکہ ان کے اندر خدا ترسی موجود ہو۔ یہی بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے علم کثرت حدیث کی بنا پر نہیں ہے بلکہ خوف خدا کی کثرت کے لحاظ سے ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ جتنا مرضی علم حاصل کر لیں، اگر خدا کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہی بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، جس کا ترجمہ ہے عالم وہ ہے جو اللہ سے بے دیکھے ڈرے، جو کچھ اللہ کو پسند ہے اس کی طرف وہ راغب ہو، اور جس چیز سے اللہ ناراض ہے اس سے وہ کوئی دلچسپی نہ رکھے۔ آیت کے آخر میں آیا بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی وہ زبردست تو ایسا ہے کہ نافرمانوں کو جب چاہے پکڑ لے، کسی میں یارا نہیں کہ اس کے پکڑ سے بچ نکلے، مگر یہ اس کی شان عفو و درگزر ہے جس کی بنا پر ظالموں کو مہلت ملے جا رہی ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ ترجمہ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ ترجمہ اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے، ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے۔ تفسیر میں آتا ہے اہل ایمان کے اس عمل کو تجارت سے اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ آدمی تجارت میں اپنا سرمایہ اور محنت و قابلیت اس امید پر صرف کرتا ہے کہ نہ صرف اصل واپس ملے گا اور نہ صرف وقت اور محنت کی اجرت ملے گی بلکہ کچھ مزید منافع بھی حاصل ہوگا۔ اسی طرح ایک مومن بھی خدا کی فرما برداری میں، اس کی بندگی و عبادت میں اور اس کے دین کی خاطر جد و جہد میں اپنا مال، اپنے اوقات، اپنی محنتیں اور قابلیتیں اس امید پر کھپا دیتا ہے کہ نہ صرف ان سب کا پورا پورا اجر ملے گا بلکہ اللہ اپنے فضل سے مزید بہت کچھ عنایت فرمائے گا۔ مگر دونوں تجارتوں میں فرق، اور بہت بڑا فرق، اس بنا پر ہے کہ دنیاوی تجارت میں محض نفع ہی کی امید نہیں ہوتی، گھاٹے اور دیوالے تک کا خطرہ بھی ہوتا ہے، بخلاف اس کے جو تجارت ایک مخلص بندہ اپنے خدا کے ساتھ کرتا ہے اس میں کسی خسارے کا کوئی اندیشہ نہیں۔ تو یہ بہترین تجارت ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر۔ ترجمہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ تفسیر میں آیا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی نرالی بات نہیں پیش کر رہی، یعنی یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ کوئی نرالی بات پیش نہیں کر رہی جو پچھلے انبیاء کی لائی ہوئی تعلیمات کے خلاف ہو، بلکہ اسی ازلی و ابدی حق کو پیش کر رہی ہے جو ہمیشہ سے تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آیت کے آخر میں آیا بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے۔ تفسیر میں آتا ہے اللہ کی ان صفات کو یہاں بیان کرنے کا مقصود اس حقیقت پر متنبہ کرنا ہے کہ بندوں کے لیے خیر کس چیز میں ہے اور ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا اصول موضوع ہیں اور کون سے ضابطے ٹھیک ٹھیک ان کی مصلحت کے مطابق ہیں۔
ان امور کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، کیونکہ بندوں کی فطرت اور اس کے تقاضوں سے وہی باخبر ہے اور ان کے حقیقی مصالح پر وہی نگاہ رکھتا ہے۔ بندے خود اپنے آپ کو اتنا نہیں جانتے جتنا ان کا خالق ان کو جانتا ہے، اس لیے حق وہی ہے اور وہی ہو سکتا ہے جو اس نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا اور اس عظیم کتاب کو ہم تک پہنچایا، اور ساتھ میں یہ ذمہ لیا کہ قیامت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم بہت زیادہ ہم نالائق ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو پس پشت ڈالا ہوا ہے اور اس کی تعلیمات کو نہ ہم سمجھتے ہیں، نہ ہم باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، اور ہم کسی لیول پر بھی اس کو اپلائی کرنے سے بہت کم اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ہم ایسا نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں کسی بھی پرابلم میں ہم پھنسیں تو ہم سب سے پہلے یہ کتاب اٹھائیں اور اس کو ڈھونڈیں، اس میں سے دیکھیں کہ ہمارے اس مسئلے کا حل اس میں کہاں ہے، کیسے ہے، اور اگر اس سے ہمارا رشتہ روزانہ کی بنیاد پر بنے ہوگا تو یہ اتنی بابرکت علم ہے، اتنا بابرکت اللہ تعالیٰ کا خاص علم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ جو ہے نا آپ کے لیے راہیں کھولتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ جو اللہ معاف کرے جنہوں نے اس کتاب کی بے حرمتی کی، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس توفیق سے نوازے کہ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ مضبوط ہو جائے۔ ہم بھی کوئی کم نہیں ہیں، ہم نے بہت بڑی نالائکی کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا رشتہ اتنا گہرا کر لینا چاہیے قرآن مجید سے، تو پھر یہ جو اس طرح کی سازشیں ہیں جو لوگ کرتے ہیں، جو دوسرے ممالک میں ہو رہی ہیں، سویڈن جیسے میں ہوتی ہے، کبھی فرانس میں ہو جاتی ہے، کبھی کہیں ہو جاتی ہے، کبھی کہیں ہو جاتی ہے، اور یوٹیوب پہ تو جنگ لگی ہوئی ہے اور اس طرح کے کام ہوتے رہتے ہیں، تو یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے، یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کیونکہ ہم اپنا رشتہ جب مضبوط کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اللہ تعالیٰ ہماری نصرت کرے گا اور ہمیں عزت سے نوازے گا۔ ہم کیوں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ایفرٹ نہیں کر رہے۔ ہم نے جو ہے اپنی کوشش کا لیول جو ہے وہ بہت کم کر دیا ہے، اور دین جو ہے وہ بقدر ایفرٹ ہے، ایفرٹ کے ساتھ ہی ہے۔ جتنی آپ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک قدم تم چل کے آؤ، میں 100 قدم چل کے آؤں گا تمہاری طرف، تو ایک قدم تو اٹھانا ہے نا بھائی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے خاص کرم کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے، اس کی تمام رحمتوں، تمام نعمتوں، تمام آسانیوں کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خاص طور پہ جو لوگ بیمار ہیں، جو کسی بھی طرح کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور ہمیں بھی لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔